ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے طلاق دے دی. 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا. اس نے دوسری شادی کر لی. ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا, بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا, ابا جی یہ ٹھیک ہے. وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی, جھوٹی تھی, یہ سچی ہے. اس نے کہا, بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی. اس نے کہا, ابا بڑی. کہا کس طرح؟ کہنے لگا, ابا جی میں نا کبھی, آپ کو پتا میں شرارتی ہوں, کبھی میں شرارت کرتا تھا نا, کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی. کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو, تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی, تو آج بھوکا ہی رہے گا. بالکل نہیں دینا, ساری رات نہیں دینا. بڑے دعوے کرتی تھی, قسمیں اٹھاتی تھی, پر بڑی جھوٹی تھی. آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی, ڈھونڈ کے لاتی تھی, ڈھونڈ کے, اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی, رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی. اوے مینوں نہ ستایا کر وے پترا. پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی, میری مرضی کا. اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی. ابا جی وہ جھوٹی تھی, پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا, اب آدھا گھنٹہ. یہ بڑی سچی ہے, جواب بھائی ہے. میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے, کہتی ہے روٹی نہیں دینی. پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی. یہ سچی ہے, وہ جھوٹی تھی. تو ماں کے درد کو کیا سمجھے. بچے تو کہتے ہیں اماں نے ہمیں قید کر دیا, اماں کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ. اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا, وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی, اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ, بڑا سچا. بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے, اماں کہتی ہے روٹی کھا لے, کہتے نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے ہیں, میں نے نہیں کھانے. تو اماں منتیں کرتی ہے, کہتی ہے چل تم 10 کی کھانا ہے, تینوں سیویاں نہ بنا دیا, فٹافٹ دال پک جائے گی, کیا کھائے گا؟ وہ ابا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڈ پر, بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا. لیکن اماں کہتی ہے اسے روٹی نہ کھائی تو مجھے نیند نہیں آئے گی. تو اس درد کو سمجھنا. ماں کے سینے میں نا, دیکھیں نا, ایک بچی ہوتی ہے BA, وہ اس نے کر لیا, اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر. ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں. اب بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاواں گی ویکھی جائے گی. اچھا اس کی شادی ہو گئی, اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے, کاموں سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے. وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوہ کرتی ہے تو اٹھتی نہیں. اور بچی لاڈلی تھی, وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ. زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی, وقت پہ نہیں اٹھی, مثال دے رہا ہوں. پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا. صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی. لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے, ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے, فٹافٹ جاگتی ہے. میں غلام ہوں ایک آستانے کا, اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں, اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے. لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5000 روپیہ نذرانہ دو نا, پیر صاحب دعا کرنا, تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے, رٹی رٹائی, اللہ خیر کرے, اللہ بھلا کرے, اور سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے. اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے, ویسے ہی, اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں, ذرا دعا کرنا. وہ بیبیاں منگا کے دعائے تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے, اور ساری رات مصلے پہ بیٹھی. اس درد کو سمجھنا. اور بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے, ویل ڈریس نوجوان, وہ 18,000 کا جوڑا پہنتا ہے, 7,000 کا جوتا خریدتا ہے, وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے. لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بیوی کو کہتا ہے یہ لے 10,000 روپیہ, بچوں کے کپڑے خرید لے, میرے صحیح ہیں ابھی کل ہی تو خریدے تھے. اور باپ, اور تو سمجھا ہی نہیں یار, 30 سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی, لیکن تیرا خیال رکھا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 30 سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا, اور جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں. تو ماں باپ کے بارے میں, اور یہاں بچے حساب کرتے پھرتے ہیں, بھائی تو پچھلے مہینے بھی 5,000 دیتا سی, تسی پیسے ادا کر دے کی ہو, ماں باپ سے حساب کرتا ہے تو. ترمذی شریف کے لفظ ہے, ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں, میرے ابا جی نے نہیں دیے مجھے, اور میں نے خود محنت کر کے کمائے, اب میرا ابا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں, اور میرے ہیں, میں نے کمائے ہیں, ابا جی نے نہیں دیے, وراثت نہیں, ثانی ملا. حضور میرا ابا مانگتا ہے تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے, پیسے تیرے ہیں؟
کہا حضور ہاں، تو فرمایا ابا کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا، تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شے تیرے والد کی ہے، تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے۔ ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا، یہ تو وقار ہے انسان کا۔ جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا، رستے سیدھے رہیں گے، اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا، سر چکرانے لگے گا۔ یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے۔ اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی۔ اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا۔ اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ۔ اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا، پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائیں، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری۔ میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے۔ ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی۔ ہم بچے، ہمارے آج کل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا، کہتے مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں؟ میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں، صرف ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں۔ پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور کسی کے پابند نہیں، پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے، یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا، باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری۔ اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے، اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی، چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں۔ وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو، تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو، تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا تو گزر گیا، تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی، تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دیا؟ سمجھ تو صحیح، یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے، بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے آ، اس کے کون سے دانت ہیں، تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غور ہی نہیں کیا۔ بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا، نیپولین، پر کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا، توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے، کہتا جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے۔ تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی، یاد رکھیں اور غور کریں۔ ماں اور باپ، اور پھر یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، ناراض ہو گئے تو چاہے تو 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ، لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ۔ ہاں بے شک، اب یہ حدیث ہے نا، تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو، لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نہ معاف کرنا، تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ اس لیے بلے شاہ آسمانی اڈ دیا پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔
भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो और माँ बाप को टाइम दें, वक्त दें, चंद घड़ियां उनके पास बैठें। आप यकीन करें अब्बा जी से आप मशवरा कर ले, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक अपनी करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि जिंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। पर असी सज्जन दी मननी, अब्बे दी नहीं मननी। तो फटे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना। बाप के पास बैठे, उससे मशवरा लें। मेरे अब्बा जी किसान थे। मैंने अपनी जिंदगी में ढेरों चीजें अपने बाप से सीखी हैं, दर्जनों चीजें सीखी। मेरे वालिद बड़े खुददार थे, मिजाज में अजीब सी खुददारी थी। कोई बंदा कभी हाल पूछ लेता था ना कि हालात किस तरह के हैं, तो फरमाते थे भाई अगर बताना हुआ तो अपने अल्लाह को बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है, मैंने उनके हाथों पे हमेशा छाले देखे, हमेशा छाले, लेकिन उनका हाथ कभी किसी दुनियादार के सामने फैलता हुआ नहीं देखा। लोग मुझे कहते हैं आप किस पीर साहब के साहबजादे हैं, तो मैं कहता हूं मैं उस पीर का साहबजादा हूं जिसने मेहनत करके हलाल की कमाई खाई सारी जिंदगी। ये लोग पीर नहीं होते, ये मुर्शिद नहीं होते। और मैंने दर्जनों चीजें सीखी उनसे। तो सीखने तो बैठ, तुझे हजारों चीजें मिलेंगी। भाई अपनी जिंदगी में माँ बाप की तरफ देखो, सबसे जरूरी काम है इन्हें वक्त दो। अम्मा के ओ भाई बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ कराना। तो अम्मा दे कोल ते आवी 2 मिनट राती भैया ना आखी अम्मा पैर कटे ना रजाई चो तेरे घुट छड़ा। तो अम्मा कहती जा मेरा पुत्र थकिया आया तू सो जाके, मैं कदों काम लगी सा, मैं कदों हलवान डई सा, जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है। तूने 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे मोहल्ले में तेरी अम्मा कहेगी अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारियां नूं दे। राती आउंदा है तो मैनू घुट के सौंदा है, अल्लाह घुटिया कोई नहीं सो, एवी कार्रवाई पाई सो, लेकिन वो सबको बताती है। तो भाई इतनी कीमती चीज और तू छोड़ के बैठ। मैं कभी जलसे से देर से आता था ना, अब तो जाता नहीं ज्यादा जगहों पे। कोशिश करता हूं कि चलो माहौल के मुताबिक, थोड़ा खुश्क आदमी हूं तो हर जगह सेट नहीं हो पाता, इसलिए कम जाता हूं। तो कभी रात को आते थे ना देर से, मेरी अम्मा जी शुगर की मरीज थी, तो मैं छोटे भाई को फोन करता था कि अम्मा जी सो गए कि नहीं सो गए। मैं कहता था कि तू ना इस तरह कर, नीचे आ जा, 2 बज गए, वो शुगर की मरीज है, आंख खोल जाए ना तो दोबारा लगती नहीं बुजुर्गों की, तो तू दरवाजा खोल दे, अंदर दस्तक दी तो दिक्कत होगी। तो मैं जूते उतार के अंदर दाखिल होता था, तो पहला कदम रखता था तो मेरी अम्मा बोल पड़ती थी पुत्र आ गए, आ गए। ओ भाई तू इस दर्द को समझना, कोई तुझे मिलेगा, कोई मिलेगा तुझे ऐसा। अब मैं दूर दराज भी चला जाता हूँ, उनकी जिंदगी में नहीं जा पाया, वजह हमने नहीं जाना, घर में रहना है। इस कैफ को समझ ले, इस दौलत के करीब हो जा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा बूढ़ी थी, मैं उनकी खिदमत करता था। बाप की खिदमत और माँ की खिदमत सबके हिस्से में नहीं आती, ये रब जिसे महबूब रखता है उसे ये मौके अता करता है। खुश नसीब है जिसे बूढ़ा बाप मिले और वो नौकरी करे, खुश किस्मत है जिसको बीमार माँ मिले और वो नौकरी करे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरी अम्मा बूढ़ी थी, तो उनका मैदा कमजोर हो गया था, तो मैं उठा के पखाना पेशाब करता था तो कई दफा मेरे ऊपर कर देती थी। ये हजरत इब्न जौजी अलैहि रहमान ने इसको लिखा है। फरमाते मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं बड़ा खिदमत गुजार हूं अपनी माँ का। एक दिन मैं हजरत उमर के पास बैठा था उनके दौरे खिलाफत में, तो एक शख्स आ गया। उस शख्स ने आकर के कहा कि हजरत उमर से हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। वो कहने लगा हुजूर मेरी अम्मा बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है, मरीजा है, मुझे आवाज देती है बेटे पेशाब आया है, आवाज देती है, तो मैं अम्मा को उठाता हूं। अभी मैं बैतुल खिला तक, वॉशरूम तक जाता नहीं कि मेरी अम्मा मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। हजरत उमर